بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابو بکر بن زہر ایھا الساقی الیک المشتکی قد دعوناک وان لم تسمعی. اولا باللغة العربية لأن الطلبة أيضا ينتسبون إلى ولاية كرلا. أولا تو الشاعر هو يقول لحبيبه لرفيقه ويقدم الشكايات إليه ويقول أنا أدعوك مستمرا، أنا أدعوك مستمرا ولكن الحبيب ولكن الرفيق لا يلتفت إلي. هذه الشكاية هو قدمها أمام الحبيب أمام الرفيق، أي أنا أدعوكم مستمرا وأنا ألتفت إليكم دائما ولكن أنتم لا تتوجه إلي وإلى شكاياتي وإلى كلماتي وإلى أحاديثي. يعني أن الحبيب لا يتوجه إلى أي كلمة من كلماتي ومن أحاديثي. Right, understand؟ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے دوست، ساقی سے مراد کسے کہتے ہیں؟ کہ اے دوست، میں تم سے شکایت کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنے دل کے جذبات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں، پکارے پر پکارے جا رہے ہیں، لیکن تمہاری طرف سے ہمیں ایسی بے توجہی اور بے اعتنائی مل رہی ہے کہ تم سنتے تک نہیں. تم ہماری آوازوں پر، ہماری پکار پر، ہماری گفتگو پر، ہماری درخواست پر کسی طریقے کی توجہ نہیں دیتے ہو. یہ ہماری شکایت ہے. ذرا سنائیے. وَنَدِیمٌ حُمْدُ فِی غُرَّتِهِ وَشَرِبْتُ الرَّاحَ مِن رَاحَتِهِ. من نہیں ہے، مِن راحتِهِ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ من سکرتِهِ. كما عند التعارف إن الشاعر هو يقدم خصائص حبيبه ورفيقه ويقول نديم قمت في غرته. يعني الشاعر هو ينظر غائرا في غرة جبهة الحبيب. يعني الشاعر هو وجد غرة أي شيئا منيرا على جبهة الرفيق، على جبهة النديم. ويقول الشاعر يقول الحبيب أنا همت، أي أنا غرقت نفسي في غرة الحبيب، أي في وجه الحبيب، أي في شخصية الحبيب. فقط هو قدم التفاته الدائم إلى الحبيب إلى الرفيق. Right, understand؟ وكذلك هو يقول وأنا أخذت كأس الراح أي كأس الخمر من يده
یعنی الشاعر هو يقول حينما أي شخص هو يقدم كأس الخمر أي شخص آخر فأنا ما وجدت لذة في هذا الكاس ولكن حينما أن الحبيب هو يقدمها بيده فأنا وجدته لذة خاصة لذة كثيرة رائٹ ٹھیک ہے ويقول الشاعر کہ حينما أنا خرجت من سكرة الحبيب يعني الشاعر هو يقول إن السكرة إن الإحساس للحبيب هو قد طرى علي قد استولى علي حينما هذه السكرة وهي تكون قليلة وهي تكون خفيفة فأنا آخذ كأس كأس الخمر الآخر من يد الحبيب من يد الرفيق يعني الشاعر هو يقول فقط تو أنا كنت غارقا دائما أبدا في شخصية الحبيب وفي شخصية الرفيق ٹھیک ہے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے دوست کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی علامت ہے آپ نے دیکھا کہ گھوڑے وہ اچھے مانے جاتے ہیں جن کی پیشانی پر ٹیکا ہوتا ہے سفید سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ دوست کی پیشانی پر جو ایک ٹیکا ہے وہ ٹیکا میرے لیے باعث کشش ہے اور کہتے ہیں کہ اس ٹیکے میں میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں گم ہو جاتا ہوں اور کہتے ہیں کہ جب کبھی دوست کی یاد ہلکی پڑنے لگتی ہے جب کبھی دوست کا نشہ گرنے لگتا بھائی نشہ تو شرابی گر جاتا ہے تو جب گرنے لگتا ہے تو پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہتھیلی سے جا کر ایک جام اور تاکہ اس کا نشہ مستقل جاری رہے اور اسی ذکر فکر میں پوری طریقے سے گم ہو گیا جائے جذبہ رقہ مت کہیے گا رقیق کہتے ہیں کوئی پتلی چیز کو کہتے ہیں تو جذبہ رقہ الیہ واتقا والسقانی اربعن فی اربعین میرا جو دوست تھا جو میرا ساقی تھا جو مجھے شراب پلاتا تھا اس نے مٹکے بھائی تو باٹل ہے نہیں اس زمانے میں باٹل تھی اس زمانے میں مٹکا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں گلاس میں نہیں چائے ملتی ہے یہاں کسی میں ملتی ہے کلڑ میں ملتی ہے کلڑ لیکن ایک بہت ہی بھوڑے قسم کا لفظ ہے اس کو آپ خورا کہتے ہیں اسے اور کیا اردو زبان تو یہ سکھاتی ہے تہذیب سکھاتی ہے کلڑ بتائیے ذرا جیسے کسی کو اینٹ مارنے اٹھا کے آؤ تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میرا جو ساقی تھا کہتے ہیں کہ گلاس میں دینے کی بجائے پورا گھڑا ہی لے کے بیٹھ گیا شراب کا جو گھڑا تھا وہ لے کے بیٹھ گیا اور کہتے ہیں کہ پھر اس میں اربعن فی اربعین بنے بے شمار گلاسز شراب کے مجھے دیتا گیا اور میں چڑھاتا گیا اور کہتے ہیں کہ میرا دوست دیکھ لگا کیسے بیٹھا کھینچ کے دے رہا تھا دیتا ہوں بیٹھا تھا کہتے ہیں اور مجھے مستقلاً وہ جو ہے پلائے جا رہا تھا سمجھا آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے پلاتا ہے تم اسے پلاؤ جو مجھے پلاتا ہے تم اسے پلاؤ اور جو مجھے کھلاتا ہے تم اسے کھلاؤ کیا آپ کسی کو کھلائیں گے نہیں آپ پانی نہیں پلائیں گے آپ ذرا پروفیسر لوگوں سے بتائیے آپ کہ پلائیں کھلائیں ذرا لوگوں طلبا تو اللہ ان کو کھلائے گا جب وہ کھلائے گا نہیں یہ بلی ہے ابھی دیکھا آپ نے کھڑی کچھ دیتا ہوں تبھی تو کھڑی ہے حدیث میں یقین جانی حدیث میں جانور دعا کرتے ہیں نہ سمجھ عقل نہیں ان کے پاس کچھ کھلائیں گے دعا کرتے ہیں تو انسان کچھ کھلائیں گے وہ عقل مند ہے نا وہ تو اور دعا کرے گا آپ کے لیے سمجھا آپ نے
لیکن ایک صاحب نہیں دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں بول رہا ہوں تو اسے بہت زیادہ بول نہیں سکتا ہوں. چلیے آئیے. کہتے ہیں کہ ماں لعینی اشیاء بن نظری ان کر تو بعد کے زوال قمری و ازا ما شیتا فاسمع خبری. شاعر و اقول کہ انا تحیر، انا استعجبت ان البصارى قد ذهبت، ان البصارى قد خرجت من عيوني ومن جفوني. Right? Understand? لماذا ذهبت البصارى، لماذا ابتعدت البصارى من عيني، لماذا؟ لأن الحبيب قد ذهب بعيدا عني وعن عيوني. Right? Yes. ويقول الشاعر حينما أنا فقدت، حينما أنا فقدت رفيقي وحبيبي، تو بعد هذا الفقدان أنا لا أريد، أنا لا أتمنى أن أنظر إلى أصباع القمر، إلى أصباع القمر، لأن القمر هو أقل، هو أخف بمقابلة حبيبي ورفيقي. إن حبيبي في الحقيقة هو قمر، هو قمر. تو لماذا أنا أنظر إلى هذا القمر، إلى هذا القمر، ولكن حينما أنا فقدت الرفيق والحبيب تو فأنا لا أريد أن أنظر إلى هذا القمر الإلهي. Right? Understand? ويقول الشاعر يا أيها الحبيب، يا أيها الرفيق، أنا قدمت شكاياتي أمامكم، وأنا قدمت أحوالي، وأنا قدمت ظروفي أمامكم يا أيها الحبيب، ولكن أنتم لا تتوجهون إلى هذه الظروف القاسية، إلى هذه الظروف القافية. تو فأنا أريد أن تسمع خبري حينما أنتم تسمعون أحوالي، حينما أنتم تسمعون أخباري، فأنتم تفهم في الحقيقة شخصيتي وأحوالي الأليمة المسيئة. رائٹ. ان شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا بات ماں لعینی، کیا بات ہے کہ میری آنکھوں کی بصارت کے لیے. ذرا میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میں اندھا ہو گیا ہوں، نابینا ہو گیا ہوں، میری اس نابینا ہونے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس راز کو جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ جب سے میرا دوست گیا ہے، جب سے میرا دوست اوجھل ہو گیا ہے، اس کو دیکھنے کی ترس گیا ہوں، پھر میں دل میرا نہیں چاہتا کہ میں ان ستاروں کی طرف، دل میرا یہ نہیں چاہتا کہ اس حسین و جمیل چاند کی طرف دیکھوں. حسین تو وہ تھا، جمیل تو وہ تھا. جب وہ جمال، حسن و جمال میرے آنکھوں میں باقی نہ رہا تو یہ دنیا میرے لیے کیا ہے؟ اندھیری. میں کسے دیکھوں، کیوں دیکھوں، کیوں دیکھوں؟ مجھ سے کوئی پوچھے کیوں دیکھوں بھائی، کیوں دیکھوں بتائیے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا شِئْتَ فَاسْمَعْ خَبْرِي، اور کہتے ہیں کہ اگر، کہتے ہیں تم ان ساری چیزوں کو، میری مسائل کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، میرے درد کو، میری آہوں کو سننا نہیں چاہتے ہو،
تو کم سے کم میری خبر تو سن لو، تم کو اندازہ ہو جائے کہ میں کن احوال سے، کن مصیبتوں سے گزر رہا ہوں۔ جی ابو حمزہ صاحب، ٹھیک ہے۔ اشیت عینایا من طول البکا و بکا بعضی علی بعضی معی، کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی جو بیماری گئی ہے، جو بصارت، آئی سائٹ جو کھو گئی ہے، وہ کثرتی بکا کی وجہ سے، وہ طول بکا کی وجہ سے، اس کے جانے کی وجہ سے میرا رونا بند ہو جائے، میرے آنکھوں کے آنسو رک جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ میری آنکھ جب اس آنکھ کو دیکھتی ہے تو یہ اس کے احوال پہ رونے لگتی ہے، اور یہ آنکھ جب اس پر دیکھتی ہے تو دونوں طرف کی آنکھ برابر لگی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ کس کا غم کم ہے تو پتہ ہی لگتا کہ دونوں ایک دوسرے پر رو رہے ہیں، یعنی میرے ساتھ، میرے رونے کے ساتھ، میری آہو بکا کے ساتھ میری آنکھیں پوری طریقے سے شامل ہے۔ تو الشاعر هو يقول ان البصارى قد ذهبت من عيوني ومن جفوني فقط بوجه البكاء الطويل، البكاء الكثير، والشاعر هو يقدم شدة حزنه بهذا الأسلوب کہ ان هذه العين وهي تبكي على تلك العين وتلك العين وهي تبكي على هذه العين معي، فقط الشاعر هو يقول کہ انا وجهت مصائب كثيرة، مصائب عديدة بوجه ذهاب الحبيب، بوجه غياب الحبيب عني، رائٹ انڈرسٹینڈ؟ شاعر کہہ رہا ہے حسن بانن، یہ بانن ہے، مالا من حیث استوى بات من یحواہ من طل جوا، شاعری کہنا چاہتا ہے یہ جو نرم و نازک ٹہنی، نرم و نازک ٹہنی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے سیدھی ہوتی ہے پھر وہیں جھکتی ہے، جس کو آپ کو عوامی زبان میں لپ لپاتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، یعنی الشاعر هو يقول ان هذا الغصن اللين، ان هذا الغصن اللطيف وهو يرقص، وهو يرقص حينما أنتم تنظر بعين الخاصة فأنتم تنظر ترى هذا الرقص من قبل الغصن الباب، رائٹ؟ ہر آدمی نہیں دے سکتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائے سائے کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں آئے گا، مجھے پتہ لگ رہا ہے نا کہ پورا شہر میرے ساتھ رو رہا ہے، پورے شہر میں ایک سناٹا ہے، یہ ہمارے مودی صاحب کا جنتا کرفیو ہے، جنتا کرفیو کی ایک آدمی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن مودی صاحب اس کو کہاں جانیں گے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹہنیاں رقص بھی کرتی ہیں، ان کو کیا پتا، وہ نہیں بیچارے جانتے ہوں گے، ہمارے وہ جو تھے واجپئی صاحب وہ جانتے تھے، وہ شاعر تھے، وہ جانتے تھے، انہوں نے نظم گڈ فیل نظم بھی کہی تھی، تو ہمارے مودی صاحب جو ہے، یہ کوئی ایسی فوج جماعت تو نہیں بول رہا ہوں، وہ شاعر نہیں ہے بیچارے، وہ شاعر نہیں ہے،
ہمارے واجپئی صاحب جو شاعر تھے تو کہتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے جب یہ ڈانس کرتی ہیں شاخیں، جب شجر ڈانس کرتے ہیں تو واجپئی صاحب اسے دیکھتے تھے. تو جو شاعر ہوگا، جو ادیب ہوگا، یہ چیزیں یہ فضا کچھ کہتی رہتی ہیں، کچھ بولتی رہتی ہیں، لیکن ان کے اس بولنے کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. سمجھا آپ نے؟ جس کے یہاں خاص قسم کی ادبی سماعت ہوگی، لٹریری سینس ہوگا، جس کے یہاں لٹریری سینس ہوگا، اور جو سینس لیس ہوگا وہ نہیں سمجھ پائے گا. جو سینس لیس ہوگا وہ نہیں سمجھ پائے گا. تو جب آپ شاعری پڑھیں تو آپ کو سینسٹیو ہونا چاہیے، سینس لیس نہیں ہونا چاہیے. سمجھا آپ نے؟ ہاں. تو ادب کے لیے ضروری ہے کہ سینسٹیو ہوں آپ. ہاں جناب، کہنا یہ چاہتے ہیں کیا ہے میرے بھائی، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے؟ سب شدید. تو مصرا دیکھو، بات میاں یہ ہو فرطل جواب. تو أي شخص، please look at me، أي شخص ينظر يلتفت إلى هذا الحسن الراقص، إلى هذا الحسن الراقص البان. أي شخص هو يلتفت إليه فهو يهواه، فهو يشتاق إليه، فهو يحبه، فهو يعشقه، هو يكون عاشقا لتلك الغسل، لذلك الغسل البان الراقص. رايت؟ وأي شخص هو يكون عاشقا لهذا الغسل فهو يستيقظ دائما. هو لا ينام ليلا، هو لا ينام ليلا، لأن العاشق يتذكره، يتذكر وينشد وينشد وينظم الأشعار لخصائص ذلك الحسن البان. ٹھیک ہے؟ تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص بھی شاخ مت کہیے گا، ٹہنی. لیکن انگریزی میں کوئی لفظ اس کے ٹہنی کو برانچ ہوگا، اسے نہیں چلے گا، اسے نہیں چلے گا. کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس ٹہنی کو دیکھے گا، پھر اس کی قصیدے نہ پڑے، اس سے محبت نہ کرے، اس کی قصیدہ خوانی نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لیکن جو شخص قصیدہ خوانی وہی شخص نہیں کر سکتا جس کے پاس سینس نہ ہو، سینس لیس ہو، بے حس ہو. تھوڑی سی حس ہوگی آپ کے اندر تو آپ اپنا دل اسے دے بیٹھے. اس کے بعد ہے کلما فکر فی البین بکا وحوہ یبکی لما لم یقع. الشاعر هو يقول أي وقت كلما، يعني حينما أنا فكرت عن الفراق وعن الانفصال، انفصال، وفكرت في عن انقطاع، فأنا أصبحت باكيا، فأنا أصبحت باكيا بوجه الفراق، بوجه الانقطاع في المستقبل. لا يعني الآن الانقطاع ما وقع، ولكن أنا تفكرت، حينما أنا تفكرت
فالدعو قد وجدت في هذه الوجوه وفي هذه الجفون. فالشاعر هو يقول کہ انا كنت متعجبا، انا كنت متحيرا حينما ما وقع الانقطاع والانفصال بينكم. تو لماذا انتم تبكون؟ لماذا انتم تصيب الدموع؟ لماذا؟ سوچ کے رو رہے ہیں، یہ تو عجیب قسم کی اچھی بات نہیں ہے. جب وہ چیز کبھی سامنے آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف یہ سوچ کو رونا کہ کل ہمارا دوست ہم سے جدا ہو سکتا ہے، دور جا سکتا ہے، تو اس دوری کی بنا پہ رونا یہ اچھی بات نہیں. اس دوری کی بنا پر یہ رونا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر. اس کے بعد ہے کہ خفخل احشاء، اس کو ختم کروں گا، کوئی جلدی تو نہیں ہے. خفخل احشاء مو کیا غلط کر رہا ہے. خفخل احشاء وحون القوى، حون ہے، حون القوى. لیس لی صبر، صبر نہیں ہے، صبر ولا لی جلد ما لقومی عزلوا واجتہدوا انکروا شکوایا مما اجد. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب غم ایسا ہے کہ اس غم کی وجہ سے میری ان پسلیوں میں اضطراب ہے. کہتے ہیں کہ میری ان پسلیوں میں کیا ہے؟ اضطراب ہے، جلن ہے، جلن جلن. کہتے ہیں بڑی جلن، سمجھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ اور ایسی جلن ہے کہ اس جلن نے میرے قوا کو کمزور کر دیا. حونا کسے کہتے ہیں؟ کمزور کر دینا، بے جان بنا دینا. تو کہتے ہیں کہ جس مصیبت میں، جس درد میں، جس عشق میں میں گھرا ہوا ہوں، اس عشق نے میرا تیاں پانچا کر کے رکھ دیا، میرا تیاں پانچا کر کے رکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا تیاں پانچا کر کے رکھ دیا ہے جناب، صبر کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر استقامت پیدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میرے اندر قوت استقامت نہیں ہے. اب میرے اندر قوت صبر اور قوت تسکین و تسلی نہیں ہے. ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ صورت حال ہے تو میری جو قوم ہے یہ مجھے تانے پہ تانے دی جا رہی ہے. حضرو کہتے ہیں کہ مجھے لان تان کر رہی ہے. چلیے لان تان کرتی پھر بھی مجھے گوارا تھا. اجتہدوا فی اللانے و تانے، لان تان میں بالکل انتہا کو پہنچ گئی، لان تان میں انتہا کو پہنچ گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب کبھی اپنا دل انہیں دکھانے کی کوشش کرتا، یہ دل جو پاش پاش ہو گیا ہے، بالکل سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. ان سارے ریزوں کو اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو قوم دیکھیں، قوم کچھ مرہم پٹی کرے، کچھ میرے ساتھ شکیبائی کرے. کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز مجھے قوم سے شادی کرنا چاہتا. تو بولا کہ باللغة العربية الشاعر ويقول کہ انا اجول، انا اطوف، انا بین
احوال القاسیہ الشدید بوجہ الحب بوجہ العشق او بوجہ الانقطاع والانفصال. والشاعر هو يقول إن هذا الانقطاع الطويل هو قد حون هو قد ضعف أعضائي وأركاني وجسمي. يعني الشاعر هو يقول بوجه هذه الاضطرابات أنا كنت ضعيفا، أنا كنت هزيلة، أنا ما وجدت قوة للصبر والتسكين والتسلي والسلوان. نعم. وحينما أنا قدمت أحوالي أمام القوم فأنا ما وجدت أي كلمة من الصبر من قبل هذا القوم، بل القوم هو اجتهدوا في اللعان والطعان واللوم لي قد اجتهد في هذه الكلمات الشديدة. Right? Understand? اور کہتے ہیں کہ وحینما انا وجدت شکایاتی وحینما انا وجدت آلامی ومصائبی امام القوم فالقوم ملتفتوا الى هذه الشکایات الى هذه الكلمات العلیمہ ما توجہوا ای مرت. شاعری کہنا چاہتا ہے مثل حالی حقها مثل حالی حقها ان تشتکی کمد الیأس وزلت طمعو وزلت طمعو. شاعری کہنا چاہتا ہے الشاعر ويقول أي شخص يمضي من هذه الأحوال الأليمة فهو يشتكي فهو يقدم شكاياتي كما أنا واجهت هذه الأحوال الشديدة القاسية بذلك السبب أنا أصيح بذلك السبب أنا أبكي بذلك السبب أنا أغسل دموع كثيرة من هذه العيون. والشاعر هو يقول إن الياس أي إن التمنيات وهي كمدت وهي خفيت وهي زحفت بعيدا عني. التمنيات والتأملات قد زحفت بعيدا عني وزلت طمعو. وكذلك التمنيات أيضا هو زحف بعيدا عني. يعني أن الشاعر هو يقول کہ أنا أنظر فقط الآلام، أنا لا أنظر أي تمنية من التمنيات، أنا ما نظرت يعني فقط أنا وجدت الهموم تعرف الآلام والاكتئابات وهي وجدت في شخصيتي في ذاتي والتمنيات قد ذهبت قد خرجت من هذه الأيادية من يدي. رائٹ. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیے جو میرے احوال ہیں، جو میرے حالات ہیں، جو شخص بھی ان حالات سے گزرے گا، ان حالات کو فیس کرے گا تو لازم ہے کہ شکایتیں اس کی زبان، لازم ہے کہ رونا دھونا اس کا وتیرہ بن جائے. اور کہتے ہیں کہ جناب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرزویں تھیں، ایک ایک آرزویں، ایک ایک خواہشیں میری ذات سے میرے ہاتھ سے نکل کے رہ گئی ہیں. اب میری قسمت میں میرے ہاتھ میں سوائے معصومی کے، سوائے تاریکیوں کے، سوائے اندھیروں کو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیفا حرّا
والدمع نہیں کبد حر سوری معاف چاہتا ہوں کبد حر والدمع يكف يعرف الذنب ولا يعترف أيها المعرض عما أسف. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب دوست سے دوری کی وجہ سے، دوست کے روٹ جانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے کبدن جگر، جگر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک تپش سی ہے، ایک جلن سی ہے، اور میری آنکھوں سے مستقل جو ہے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو رواں ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص گناہ کو جانتا ہے، گناہ گار کو پہچانتا ہے، لیکن کیا نام ہے اس کا اعتراف نہیں، اس کا اعتراف یعنی میرا اصلاً جو گناہ گار ہے میرا دوست ہے، اس خوب جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار کہتا نہیں ہے. تو میں ذرا ایسے شخص سے کہ میں کچھ کہتا ہوں، کچھ اپنے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں میچ لیتا ہے، پشت مجھے دکھانے لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بتائیے ان حالات میں میرے اوپر کیا بیتے گی، کس طریقے سے میں ان گھڑیوں کو بتاؤں گا، گزاروں گا، میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قد نما، قد نما حبک عندی وزکا لا تقل فی الحب انی مدعی. کہتے ہیں کہ یہ میرا جو دوست ہے مستقل وہ کہتا رہتا ہے کہ سوائے میرے علاوہ کوئی محبت کرنے والا نہیں، بڑی اپنے محبتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی محبتی نہیں ہے. تو اس کا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کریں، اس میں جھوٹ ہے. یہ جو تو آپ محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس میں سچائی نہیں ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ جو فقیر ہے، یہ جو فقیر ہے، یہ جو عاشق بے نوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا دل پھاڑ کے دیکھیں، چاک کر کے دیکھیں تو یہاں محبتیں پنپ رہی ہیں، یہاں محبتیں پروان چڑھ رہی ہیں، یہاں محبتیں برغبار لا رہی ہیں. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو الشاعر هو يقول کہ ان الحبیب ان الرفیق هو يقول کہ انا كنت وحيدا في میدان الحب وفي ميدان العشق ولكن الشاعر هو يقول انا ما وجدت اي حقيقة اي صداقة في هذه الدعوة من قبل الحبيب والرفيق ولكن في الحقيقة أنا كنت محبا، أنا كنت عاشقا حينما أنتم تنظر في داخل قلبي وفي داخل فؤادي فأنتم تنظر أن الحب هو يزداد، أن الحب هو ينمو، هو ينشأ كما تنمو هذه الأشجار وهذه الأشياء الأخرى. تو الشاعر في الحقيقة في هذه القصيدة هو يقدم أحواله ويقدم أحواله ويقول أنا كنت مضطربا، أنا كنت حزينا، أنا كنت مكتئبا، أنا كنت متحيرا، أنا كنت مضطربا بوجه الانقطاع بيني وبين الحبيب. وحينما أنا أريد أن أقدم أحوالي وظروفي وكوائفي الأليمة أمام الحبيب فالحبيب لا يلتفت، لا يتوجه ولا ينظر إلى هذه أحوال القاسية الشديدة الطويلة. رائٹ انڈرسٹینڈ. اور کس میں رہ گیا دوسرا سے بتائیے. اس کو پن ڈرائیو میں کر کے